ہم دعا کریں۔ خداوندہ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم منت کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو صاف کر، ہماری سوچوں ہمارے خیالوں کا خیال رکھ، ہماری زبان کا ذمہ لے اور ہمیں اپنی مرضی سے جینا سکھا۔ آمین۔ میرا نام سید لقمان شیرگل ہے۔ میں پاکستان میں مانسیرا سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری پیدائش بھی مانسیرا کی ہے۔ کل جو ہم نے بات کی تھی وہ پہاڑی واز کی پہلی آیت تھی۔ آج ہم خداوند مسیح کے دوسرے جو مبارکبادی ہے اس پہ بات کریں گے، جہاں خداوند نے کہا کہ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ اب جب غمگین کو ہم دیکھتے ہیں تو انسان غمگین اس وقت ہوتا ہے جب اس کا کوئی عزیز بچھڑ جاتا ہے، کوئی اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کسی کو کوئی امید ہوتی ہے کسی کام کی اور وہ نہیں ہو پاتا تو وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ پھر کسی نے کوئی چیز حاصل کرنی ہوتی ہے، اس کو نہیں ملتی، غمگین ہو جاتا ہے۔ کوئی پیپر دیا، کسی امتحان میں بیٹھا ہے، ناکام ہوا، غمگین ہو گیا۔ یہ وہ غمگینی نہیں ہے جس کی مبارکبادی خداوند مسیح نے دی ہے۔ ایکچولی یہ وہ غمگینی ہے کہ انسان اپنے گزشتہ ادوار کے اپنے کارناموں پہ جو گناہ اس سے سرزد ہوئے وہ ان پہ غمگین ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ میں کیا کرتا آیا ہوں، یہ اتنا عرصہ، حالانکہ میں جانتا ہوں خدا کو کہ خدا کیا چاہتا ہے مجھ سے، لیکن میں اس کی باتیں چھوڑ کے، اس کے حکم چھوڑ کے میں شیطان کے پیچھے بھاگتا رہا، میں اس کا کہا مانتا رہا، میں اس کے پیچھے چلتا رہا۔ اور جب احساس ہوتا ہے اور وہ غمگین ہوتا ہے کہ یار اب میرا کیا بنے گا، میں نے ایک ایسی زندگی گزار دی، یہ میں کیا کرتا رہا ہوں، اور وہ سوچتا ہے کہ میں کیسے ہمیشہ کی زندگی کی طرف جاؤں گا، میں کیسے خدا کو منہ دکھاؤں گا، میں کیسے جب اس دنیا سے فارغ ہوں گا تو میں ادھر کیا منہ لے کے جاؤں گا۔ یہ وہ ان لوگوں کے بارے میں خداوند مسیح کہہ رہے ہیں کہ وہ مبارک ہیں جنہیں احساس ہو گیا، جن پہ یہ بوجھ ڈل گیا کہ یار میں تو گناہگار ہوں، میں کیسے اپنے آپ کو نکالوں اس چیز سے۔ غمگین ہو گیا، اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تسلی پائے گا، وہ جب آئندہ جہان میں جائے گا تو اسے خداوند تسلی دیں گے کہ یس، اگر تو نے احساس کیا کہ تو نے وہ غلط کیا اور تو نے اس کو چھوڑ دیا تو تسلی آپ کو ملے گی۔ اگر آپ افسوس بھی کرو پھر وہی کام کرتے بھی جاؤ کہ نہیں، ہاں غلطی ہو سکتی ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور پھر اسے فوراً احساس ہوتا ہے کیونکہ اندر ایک ضمیر بیٹھایا ہمارے لیے۔ پھر احساس ہوا، پھر اس نے کہا خداوندہ مجھے تو پھر یہ میں نے الٹا کام کر لیا، مجھے معاف فرما۔ تو وہ معاف کرنے میں غنی ہے، وہ آپ کو معاف کرے گا بشرطے کہ آپ اس پہ نادم ہو اور آپ اس پہ غمگین ہو، تو وہ آپ کو ضرور معاف کرے گا اور آپ کو تسلی یہاں بھی دے گا وہاں بھی دے گا، کیونکہ وہ تسلی کا سرچشمہ ہے اور تسلی اسی سے نکلتی ہے، اس کے بغیر کوئی آپ کو تسلی نہیں دے سکتا، بالکل بھی نہیں۔
एक ही है जिसने कहा मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। सो भाइयों, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, हमें अपने गुज़श्ता कारनामों पे अफसोस करना है, खुदा उनके सामने रखना है, एक एक को गिनना है और उसे बताना है कि मैं नादम हूँ इस पे, मुझसे ये गलतियाँ हुई, आइंदा के लिए मेरी मदद फरमा ताकि मैं ये काम ना करूँ और मैं तेरी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँ। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। शुक्रिया।